تو جس نبی کو انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا جا رہا ہو، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کی تعلیمات انسانیت نواز نہیں ہوگی۔ اسی نبی کی تعلیمات کو لے کر کے امت کے علماء نے یہ مشن اپنایا کہ ہم امت کے ایک ایک فرد کی انسانیت کی خدمت کے طور پر ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو پوری قوم تک پہنچائیں۔ اور جمعیت علماء غیر سیاسی طریقے سے مذہبی جماعت بن کر علماء کی زیر نگرانی اپنے ساتھ تمام چھوٹوں اور بڑوں کو لے کر کے، بزرگوں اور نوجوانوں کو لے کر کے پورے ملک میں اور ملک سے دور دراز علاقوں میں سب کہیں انسانیت کے نام پر خدمت کر رہی ہے اور امت کو نبی علیہ السلام کے پیغام پہنچا رہی ہے کہ نبی ایسا نبی تھا جو انسانیت نواز تھا، جو نبی ان تعلیمات کو لے کر کے آیا ہے، اور ہم جس نبی کے متبع ہیں، جس نبی کی ہم پیروی کرنے والے ہیں، اس نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو۔ یاد کیجئے نبی کریم علیہ السلام کے اس دور کو جب آپ نے مکہ المکرمہ ہجرت کی۔ ایک زمانے تک رسول اللہ مکہ المکرمہ میں رہے، لیکن جب اہل مکہ نے رسول اللہ پر وہاں کی زمین کو تنگ کر دیا، دشمنوں نے آپ کو پریشان کیا، شیطانوں کی شیطنت حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ المنورہ پہنچے ہیں اور اسلام کا پہلا خطبہ جب رسول اللہ نے دیا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، جب راتوں میں لوگ سو جایا کریں تب نماز پڑھا کرو۔ اگر یہ کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، امن و سکون و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں ذرا غور کیجئے، رسول اللہ فرماتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ آپ مجھے بتائیے، کیا لوگوں کو کھانا کھلانا، کیا پیاسوں کو پانی پلانا، بے لباسوں کو کپڑا پہنانا یہ انسانیت کی خدمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم پیاسوں کو پانی پلائیں، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے ہم بے لباسوں کو لباس مہیا کریں، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم مظلوم کی آواز بن جائیں، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر کمزور کا سہارا بن جائیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ کیسے مدد کریں؟ انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس آدمی پر کسی نے ظلم کیا ہے اس کو ظلم سے نکال لیا جائے، ظلم سے نجات دی جائے۔ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور اس کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ملک کے اطراف میں جہاں جانب جمعیت علماء یہ تمام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جہاں بھوکے ہیں وہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، بے مکانوں کو مکان دیے جاتے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، جو اسیر ہیں، قیدی ہیں، جن کو قیدوں میں ڈال دیا گیا اور کوئی پرسان حال نہیں، جمعیت علماء کی رہائی کے مقدمات کر رہی ہے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جمعیت علماء ان کی پیروی کر رہی ہے، ان کو آزاد کرانے کا کام کر رہی ہے۔ کرتے قدر وہ دور تھا کہ غلام کی آزادی پر ثواب ملا کرتا تھا، جس کو قرآن و حدیث میں سب کو رقبہ سے بیان کیا گیا کہ غلام کو آزاد کیا جائے، گردنوں کو آزاد کیا جائے۔ آج وہ دور تو ختم ہو گیا، لیکن جیلوں کا دور آ گیا اور آج بے ناجائز مقدمات میں ناجائز الزامات کے تحت لوگوں کو پھنسایا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا۔ جمعیت علماء جیسی اہم اور مضبوط جماعت نے یہ کام کیا ہے کہ اسیروں کو، غلاموں کو، قیدیوں کو ان کو قید سے نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد یہ کسی پر احسان نہیں جتایا۔ تو ملک کے جہاں جانب جمعیت علماء کی یہ خدمات ہیں
قرآن بھی ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. نبی نے حکم دیا افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ. جمعیت علماء کا پیغام، جمعیت علماء بھوکوں کو کھانا کھلاتی، جمعیت علماء بے مکانوں کو مکان دیتی، جمعیت علماء ان لوگوں کے لیے سہارا ہے جو کمزور اور مظلوم ہیں. جمعیت علماء ہر مظلوم کی آواز ہے، ہر کمزور کا سہارا ہے. ہر موقع پر جمعیت علماء امت کے ساتھ ہے اور 1919 سے لے کر کے آج تک یہ واحد جماعت ہے جو بلا کسی ذاتی مفاد کے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک ملک اور بیرون ملک کے طول عرض پہ کام کر رہی ہے. اور اللہ نے چاہا تو ہمیشہ یہ جماعت اسی طریقے سے کام کرتی رہے گی. اللہ رب العزت ہماری جماعت کو مزید تقویت